مسلمانوں نے آج ناجائز مطالبات کے ساتھ نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ جب بچی کا رشتہ آ جائے تو ایسے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ پلاٹ لے کے دو، نیا مکان بنا کے دو، گاڑی لے کے دو، ایسے ایسے مطالبات جس سے پہلے تو رشتہ وہ طے ہی نہیں ہو پاتا، اور اگر وہ رشتہ طے ہو جائے تو اگر وہ لڑکا مطالبات مان لے تو ساری زندگی اس شادی کے قرض کے بوجھ تلے وہ دبا رہتا ہے۔ اور دوسری جانب لڑکے یا لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے جہیز کا مینیو دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز جہیز کے اندر چاہیے، اس وجہ سے بہت ساری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کے والدین کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی اتنا زیادہ جہیز دینے کی۔ تو یہ دونوں اطراف کا ظلم ہے جس کی وجہ سے نکاح انتہائی مشکل بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو دین اسلام ہے، اس اسلام نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی، نہ ہی نکاح کا یہ مقصد ہے کہ دونوں اطراف کے لوگوں کو قرض کے بوجھ تلے دبا کے رکھ دیا جائے، بلکہ نکاح کے اندر آسانی کرنے کا اسلام نے ہمیں بتایا ہے، تعلیم دی ہے اور سلیقہ سکھلایا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی، یہ واقعہ صحیح البخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کی تشریح کے تحت امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ یہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا کہ ہم غریب خاندان کو بچی کیوں دیں، اگر ہم اس کو غریب لڑکے کو بچی دیں گے تو وہ کھائے گی کیا؟ بھائی آپ کچھ بھی نہیں جانتے کہ آپ جس گھر کے اندر دولت کے انبار دیکھ کے اپنی بچی کا رشتہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل اس سے وہ دولت چھن بھی جائے، وہ بندہ ہی فوت ہو جائے، تو اس دولت کا پھر کیا ہوگا، پھر اس آپ کی اس سوچ کا کیا بنے گا؟ اور اگر غریب سمجھ کے آپ رشتہ نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے، رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہیں سارے خزانے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، تو وہاں پہ بیٹھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اگر آپ کے پاس اس کی حاجت نہیں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ چیز ہے مہر میں دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ کہا کہ جا کے ڈھونڈ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی تجھے مل جائے وہی لے کے آ جا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ وہ جا کے ڈھونڈتا رہا، اسے کچھ بھی نہ ملا، واپس آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس ایک چادر ہے، ازار جو میں نے باندھ رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس چادر کا وہ کیا کرے گی؟ اگر تو استعمال کرے گا تو اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ استعمال کرے گی تو تیرے پاس نہیں ہوگی، اس سے تو کچھ بات بننے والی نہیں ہے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا، جب اس سے کچھ بھی نہ ملا تو پیارے پیغمبر نے اس سے سوال کیا کیا تیرے پاس قرآن کا کچھ حصہ تیرے پاس موجود ہے، تجھے کچھ قرآن یاد ہے، قرآن آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس قرآن کی ان آیات کے بدلے میں اس کو ہی مہر مقرر کر کے تجھے یہ عورت تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ جو چیز اس کے پاس موجود تھی اسی چیز کو مہر بنا دیا گیا۔ مہر ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اگلے بندے کی استطاعت تو بھی دیکھیے نا۔ اگلا بندہ اگر مثال کے طور پر 20-30 ہزار روپے وہ کماتا ہے، اس سے آپ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں گے مہر کا کہ وہ پلاٹ بھی لے 40-50 لاکھ کا، وہ سونا بھی دے، وہ مکان بھی بنائے، تو وہ ساری زندگی جو جوانی کی عمر ہوتی ہے نا انجوائے کرنے کی، تو وہ شادی کرنے کے بعد بیل کی طرح یہ بیچارہ کام کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے کہ میرا قرضہ ختم ہو جائے، اور وہ عمر جو انجوائے کرنے کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس دکھ اور غم میں گزر جاتی ہے کہ میرا
قرضہ کب مجھ سے اترے گا. اسی طرح پھر وہی آپ کی بچی ہے، اس کو ہی ظاہر ہے ساری زندگی پریشانی اور مصیبت اٹھانی پڑتی ہے اس قرض کی. تو اس کی بجائے کیوں نہ آسانی کے ساتھ اس کو دے دیا جائے اور اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، تاکہ آپ کی جو بیٹی جب اس گھر کے اندر جائے تو اس کو کم از کم کچھ اچھا کھلا پلا سکے، اس کو رہنے سہنے کے لیے اچھا کچھ اس کا بندوبست کر سکے. تو اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا یہ انتہائی ظلم والی بات ہے. ہمارے دیہاتوں کے لوگوں کی اکثریت اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور شہروں کے اندر بھی یہ ہے. صرف وہ طبقہ جس کے پاس دین کا کچھ علم ہے وہ اس سے تھوڑا سا محفوظ ہے، وہ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن جو ہے اکثریت ایسے لوگوں کی جو دین سے ناواقف ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر بوجھ در بوجھ ڈالتے ہیں. اور دوسری جانب جو بچی کے لیے مینیو دیا جاتا ہے کہ جہیز کے اندر یہ چیز لائے اور وہ چیز لائے، ہمیں ساری چیزیں چاہیے، تو اس وجہ سے کتنی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی رول رہی ہے. ان کا کوئی جو بھی رشتہ اس وجہ سے طے نہیں ہو پاتا کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں، ان کے پاس جہیز دینے کے لیے اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ جہیز مانگنا، مینیو اس کا دینا، اس سے پھر وہ گندا انسان کو ہے ہی نہیں. غیرت نام کی چیز اس انسان کے اندر نہیں ہے. ایک تو اس کی بچی کو بھی گھر کے اندر لا رہا ہے، اوپر سے جہیز کا مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں جہیز کے اندر چاہیے. تو اس وجہ سے بہت سارے نوجوان لڑکے اور بہت ساری نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر ان کی جوانی تباہ و برباد ہوتی ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور ان کا نکاح نہیں ہو پاتا. اسلام نے جو ہمیں جو مسلمان ہیں ان کو ایک فیملی سسٹم دیا ہے، نکاح کے ذریعے بڑا ہی آسان بنایا ہے اسلام نے اس پروگرام کو، کہ آپ سے نکاح کے ذریعے آپ کا جو فیملی سسٹم ہے وہ بھی بالکل اس خاندان کی پہچان باقی رہے، کسی طرح کا کوئی غلط راستہ کوئی نہ اپنائے. سارے اصول، ضوابط اور قواعد اسلام نے رکھ دیے تاکہ آپ کا خاندان بدنام ہونے سے بچ جائے. جب آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے، اپنے بچوں کے اوپر اس طرح مسلط رہیں گے، تو پھر بچے ظاہر ہے اس جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، اپوزٹ سیکس کی جو انسان کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کو کنٹرول کرنا کسی انسان کے بس کے اندر نہیں ہوتا. اسی لیے تو رب العالمین نے اور اسلام نے یہ ہمیں نکاح والا جو نظام ہے وہ دیا ہے. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. لیکن اسلام نے اس ڈیزائر کو دبانے کا نہیں کہا، بلکہ اس کے لیے ایک حلال اور جائز طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اس جائز طریقے کے ساتھ آپ اس کو پورا کرو. تو اس جائز طریقے کے ساتھ پورا کرنے کے لیے جب ہم ایسی سختیاں کریں گے تو پھر ظاہر ہے جو بچے ہیں جن کے اندر جوانی ہے، جب جوانی آتی ہے، پیوبرٹی ایج جب آتی ہے، تو اندر کے ہارمون جو انسان کے کیمیکل ہے وہ ظاہر ہے جوش مارتے ہیں. انسان کی ڈیزائر اس کو دبایا نہیں جا سکتا. پھر اس کو وہ فل کرنے کے لیے ناجائز طریقے ڈھونڈتے ہیں. کوئی جو ہے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر لوگ واویلا کرتے ہیں کہ میری بچی نے یا میرے بچے نے میری عزت خاک کے اندر ملا دی. تو پہلے آپ کہاں تھے بھائی؟ جب آپ کو آپ کا بچہ بتا رہا ہے، آپ کی بچی بتا رہی ہے، تو آپ اس وقت جو ہے وہ خاندان اور نسلوں کا امتیاز اور فرق ڈالنے لگ جاتے ہیں. اس وقت آپ کو کیوں نہیں یاد آتا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ غصے کے اندر ان کی شادی کسی اور جگہ پہ کر دیتے ہیں اور ساری زندگی پھر وہ اسی کرب کے اندر وہ بچے مبتلا رہتے ہیں کہ میرے والد نے، میری والدہ نے میرے ساتھ ظلم کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ ساری زندگی آپ کو کوستے رہیں، ان کی جو جائز خواہش آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا پورا کرنے کا آپ کا بھی حق بنتا ہے. تو خدا را اس جو سنت ہے نکاح کی،
اس کو آسان بنائیے۔ ہم نے تو صرف نکاح کو ایک خطبے کی حد تک رکھ دیا ہے کہ یہ خطبہ ہم سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تو باقی سارے کام نکاح کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے غیر اسلامی ہیں۔ اتنا زیادہ منگنیوں کے اوپر خرچہ، پھر جو شادی کی ناجائز قسم کی فضول قسم کی رسموں کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ، ساری زندگی پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں جس کے شادی ہوتی ہے وہ ساری زندگی اسی غم اور کرب کے اندر اپنے آپ کو بوڑھا کر لیتا ہے۔ وہ عمر جوانی کی جہاں پہ وہ اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا، ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایسا بوجھ ڈال دیا کہ اپنی خواہشات کو دبا کر وہ اسی طرح اپنی جوانی کے بہترین ایام کو ضائع کر کے بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا۔ اور اس جرم کا جو بوجھ ہے، جو وزر ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نکاح کو آسان بنائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، اس نے خوبصورتی کے ساتھ آپ کی نسل کو بچانے کا ایک پلاننگ کی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، اصول و ضوابط بتائے ہیں، اسی کے اوپر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نکاح کے اندر مہر واجب ہے، لیکن آگے اس لڑکے کی، اس بندے کی وسعت کو بھی دیکھ لیجئے، استطاعت کو بھی دیکھ لیجئے، وہ کتنا دے سکتا ہے، کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ اور جب آپ لڑکی لے کے آتے ہیں تو یہ جہیز کے ناجائز مطالبات یہ نہ کیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے جب سادگی کے ساتھ اس سنت کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے اندر بڑی خیر و برکت آئے گی، زندگی کے اندر برکت آئے گی، اولاد کے اندر، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر بڑی برکت آئے گی، سکون ہوگا، بے چینی سے، ڈپریشن، انگزائٹی سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں گے اگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔